چند ہفتے پہلے آپ کو پتا ہے خواتین کے اندر جو ہے وہ موبائل کی تصویریں دکھائی گئی تھیں. اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ بچیوں کے کل موبائل پکڑے گئے، اور جمعرات کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ موبائل چیک کیوں ہوا کل اتنا دیر تک. تو وہ ابھی مجھے پتا چلا بعد میں، اس کے بارے میں بات بتاؤں گا بعد میں. تو وہ موبائل جو بچیاں جن کے گھر دیندار کہلاتے ہیں، وہ ایک تو جوان بیٹی ماں کے بغیر آ رہی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. سناٹا کتنا ہے، آج کل کے حالات کتنے ہیں. آپ کون ماں باپ ہو، ہم سے ملو تو صحیح باپ. اماں ہمیں خط تو لکھے، فون تو کرے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں جو آپ جوان بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہو. آپ نے ان کے موبائل دے رکھے ہیں اور وہ ایسی مبارک جگہ پر دوسری بچیوں کو دکھا رہی ہیں. جب ان سے موبائل پکڑا گیا تو تصویریں، بری تصویریں نکلی، اور میسج ایسے لکھے تھے کہ شادی شدہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھ سے وہ میسج نہیں پڑھے گئے، مجھ سے وہ پیسج نہیں پڑھے گئے، نہ ان کی اماں، نہ ان کی بہن، نہ کوئی. تمہیں آنے کو ضرورت کیا ہے یہاں؟ تم اپنے کسی گھر کے محرم کو بھیجو، ہم آپ کو موبائل پر جو آپ کا ٹیپ ہے یا جو بھی ہے، یا ابا کا موبائل، اس پر آپ کو بیان ٹیپ کر کے مفت میں دے دیں گے. آپ کا بیان میں آنا جائز ہی نہیں ہے اتنے گند کے بعد. اور آپ میسج لکھ رہی ہیں کہ اب میں یہاں سے تھوڑی دیر میں اٹھنے والی ہوں گی اور یہاں ہم ملیں گے. تم گناہ کبیرہ کے ساتھ دھوکہ دے رہی ہو. ایسا سناٹا، ایسا اندھیرا، اور تم نام محرم پر اعتماد کر رہی ہو. تمہارے پاس عزت کا ایک ہیرا ہے، جب اس پر داغ لگ جاتا ہے چاہے وہ تمہاری عزت محفوظ بھی ہو لیکن داغ نہیں دھلتا. یہ عورت ذات ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ گھر سے بھاگ جائے یا ایسی ذلیل اور بے حیائی والی حرکت کرے تو ہمیشہ کے لیے لیبل لگ جاتا ہے. ایسا آپ ایسے مقدس جگہ کا نام لے کر اور ماں باپ کو دھوکہ دے کر آنے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ بتاؤ. اب آپ، اور کتنی شرم اور بے حیائی کی بات ہے. اب اور عورتوں کو 2-4 دنوں کے اندر ڈیوٹی لگانی ہے کہ ایسی نالائق بچیوں کا ہم کو بتاؤ کس گھر سے آئی ہیں یہ. اور وہ بچیاں جمعرات کو میں الگ اعلان کروں گا، تمہارے ماں باپ نیکی کے راستے پر ہیں، تمہیں اللہ نے نیک ماحول دیا ہے. اصل میں جس بات کی شریعت میں منع ہوتی ہے وہ کرنے کا دل خوب چاہتا ہے، چاہے دوزخ میں جائیں. تمہارے گھر میں نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ تمہارے میری ماں، بہن، بہو، بیٹی، تیرے پاس سادہ موبائل بھی نہیں ہے، اور تمہارے ماں باپ رات دن تمہارے رو رہے ہیں. تو نالائق ان بچیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا معلوم اس نے تمہیں تصویر دکھائی ہو، پھر تمہیں موبائل دے دے کہ تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں لڑکوں سے نہیں ملنے دیا جاتا. کیا دیکھ رہا ہے؟ تمہیں لڑکوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، ناچ پارٹیاں اور بے حیائی کا لباس نہیں پہ. تو بڑی ظالم مظلوم ہے. تیرے ماں باپ ظالم ہے. یہ موبائل جا کے رات کو کمرے میں چھپ کر دیکھنا، چھوٹا سا موبائل ہے، کتنا بھی تلاشی لی جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جو سہلی نالائق ہو، کون سا ایسا ہفتہ نہیں ہے جس میں تم نے حدیث پاک نہیں سنی حضرت کے اس غلام کے منہ سے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے، تیری گہری سہیلی کون ہے. بیوقوف، دوزخ کے راستے میں مت چل نالائق. ایسے اچھے ماحول کو تم نے گندا کر دیا. مرو جا کر گھر میں جو کرنا ہے کریں. یہاں پر آ کر اور ایک سیکورٹی کے آدمی کو کھڑا کر دیا، ایک اور کھڑا کر رہے ہیں کہ دیکھیں کون کس سے ملنے آتا ہے، کیا کرتا ہے. ابھی اگلے ہفتے کیا ہوگا وہ دیکھنا. یہاں بھی 3 بچوں نے اور کھیل کر ٹیوب لائٹ کسی گھر میں پھینک دی. آج مصباح صاحب معافی مانگنے گئے. اب میں وہ جملہ بولوں گا نہیں ورنہ شیر نہ ہو جائیں بچے. نہیں بولنا چاہیے نا جملہ. وہ ایسے پیارے جملے انہوں نے کہے ہیں کہ شرم آتی ہے. گارڈوں کو آج صبح میں نے کھچائی کی. آپ کو کس چیز کے لیے رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ وہاں بیٹھے رہو. یہ دروازے لگ رہے ہیں، انشاءاللہ کل تک اور دروازے لگ جائیں گے. آپ کو ہے آپ پیٹرولنگ کرو. ان بچوں نے آپ کی موجودگی میں کیسے حرکت کی ہے؟ اور کوئی کونے پر نیٹ دیکھ رہا ہے، کوئی اور ابا یہاں بیٹھے رو رہے ہیں اشکبار آنکھوں سے. مانتے ہی نہیں ہے باپ کی بات. باپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بابا سے اگر ڈر گئے ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ظالم، بےہودہ، گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. بہن بھائیوں کو مارتے ہیں اور اکڑ رہے ہیں. ماں باپ سے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. نالائق. ہمارے علاقے میں آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے یہاں. اور ایک گارڈ بڑھا دیا آج. اب دیکھتا ہوں کیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں. جہاں مرنا ہے جا کے مرو، گٹر لائن میں تمہارا دل چاہتا ہے تو.
تم یہاں آتے ہو بیان کے لیے، چپکے سے ہٹ جاتے ہو اور کونوں پر جا کر موبائل سے گندگیاں کر رہے ہو. ہمارے یہ سائٹ پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کی کیا سختی ہوگی وہ جمعرات کو سب دیکھیں گے. اور وہاں ماں بہن بہو بیٹیوں کو بھی سختیاں کرنی ہے، مرنا ہے مریں جا کر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت تو ہماری ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے جو ماں بہن بہو بیٹیاں سیکیورٹی پر وہاں ہیں تو وہ رابطہ ان کے مرد مجھ سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں پیر کے دن انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ موبائل آپ اپنا پرس لاؤ، آپ اپنے موبائل کو پرس میں رکھو، اس میں آواز نہ آئے. آپ ہم سے اپنے مردوں کے ذریعے آپ ہم سے بیان منگوا لوں. آپ کا گھر والا نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے بیان کے لیے، آپ وہاں منتظمین خواتین سے کہہ دیں وہ ہم سے آپ کے موبائل یا جو بھی آپ کو اجازت گھر سے ملی ہوئی ہے ہم آپ کو بیان لوڈ کر کے بھیج دیں گے اگر جمعرات کا بیان نہیں ہوا تو. یہ گارڈ اتنی سختیاں کریں گے. ہمارے آپ کو تو جانتے تھے یہ ان کا بیٹا ہے یا ان کا بیٹا ہے، یہ تو اٹھا کے تھپڑ ماریں گے، پھر ہمیں نہیں کہنا کچھ بھی. اور جو گن ان کے ہاتھ میں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو کل بلا کر جو آج سمجھایا ہے کل بلا کر جو سمجھایا جائے گا پھر ہم سے نہیں رونا. آپ کو کمینہ پن اور بےغیرتی کرنی ہے، جہاں کرنی ہے وہاں جا کر کرو. یہاں پر پھر نہیں کہنا کہ وہ تو اس وقت میں بے بس تھا، اتنے دروازے تھے اور اتنا سب تھا اور کوئی ایسا تھا نہیں. اب تو اللہ نے ایک نہیں دو نہیں تین بھیج دیے. پھر نہیں کہنا کہ ہمارے گال پر 5 انگلیاں لگ گئی. پھر یہ مستیاں اور جا کر بدماشیاں کرنا، اپنے ماں باپ سے لڑنا. جوتے پڑیں گے اگر توبہ نہیں کیا، اللہ کے جوتے پڑیں گے ماں باپ کی آہ لینے والے کو. ماں باپ کی آہ لینے والے کو جوتے پڑیں گے. جناب یہ گھروں میں اپنے کود کر آنا تاکہ چور کو دکھاؤ کہ یہ میرے گھر کے اندر گھسنے کا یہ راستہ ہے، میری ماں اور بہنیں موجود نہیں ہیں، موجود ہے ابا نہیں ہے، یہ چوروں کا راستہ یہ ہے ہمارے گھر کے اندر. بے شرم کو شرم بھی نہیں آتی نالائقوں کو کہ چوروں کا راستہ دکھا رہے ہیں. ایک دفعہ بچپن میں میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے اور 2 بھائیوں نے تو دروازہ بند تھا، ہم نے گھنٹی ونٹی خراب تھی، وہ پھلانگ کر ہم گھر چلے گئے. ایسی بابا نے پٹائی کی ہے، اب تک وہ پٹائی یاد ہے کہ تم ڈاکوؤں کو راستہ دکھا رہے ہو کہ ہمارے گھر کے اندر آنے کا یہ راستہ ہے. ہماری بہن بیٹیاں جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ منہ سجا دیا تھا بابا نے. اور آج جو ہے حضرت والا کی بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بیٹا آتی نے چڑھا رہا ہے، ابا کہہ رہا اچھا پوچھو مفتی صاحبان سے. یہ بات ہم نہیں بتاتے، مفتی صاحبان بتائیں گے. ہم بتائیں گے تو ہمارا بیان میں نہیں آئیں گے. مفتی صاحب بتائیں گے تو پتا چلے گا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں. برے دوستوں کو اچھا نظر آتا ہے، ماں باپ برے نظر آتے. اللہ بچائے جنہوں نے یہ بدماشیاں کی ہیں، بڑے ہو کر ایسا عذاب آیا ہے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ دنیا بھی تباہ ہوئی، دین بھی تباہ ہوا. حالانکہ فالج گرا، پیشاب پخانہ جوانی میں کرتے رہے، ایسا عذاب آیا ہے. اسی لیے بار بار بولتے ہیں ماں باپ کو خدا کے واسطے بد دعا مت دو، دعا دو، خدا کے واسطے بد دعا مت دو. بد دعا لگ گئی مر جائیں گے. یہ میرے پاس نام آئے ہیں کل جنہوں نے نیٹ کی حرکتیں کی ہیں، نام آئے ہیں، ان کو بلا کر ان سے پوچھنا ہے، قسم دلانا ہے تمہیں یہ حرکتیں کرنی ہے تو یہاں آتے کیوں ہو؟ تم ماحول کیوں خراب کرتے ہو؟ اور جو ہمارے وہ دوست جن کے بچے پابند ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی تو میں خود پٹائی کروں گا کہ تم گئے کیوں وہاں. میں بتا رہا ہوں آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ وہ جنہوں نے بچے میرے حوالے کیے ہیں تو میرے پاس امانت ہے، میں ان کی پٹائی کروں گا. ایک دفعہ اور سمجھا دوں گا، اس کے بعد پٹائی کروں گا. اور جو میرے حوالے نہیں ہیں، جو کرتے رہو، ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہمارے ہاتھ میں اپنی اور اپنے اولاد کی ہدایت نہیں ہے تو اور کسی کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں کہاں سے آ جائے گی؟ لوگ بچے نیک بن کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ بچپن کے آئے ہوئے اللہ نے عمر کیا دے دی ہے کہ آپ اب اکڑ پر آ گئے ہو. آپ پہلے تو آپ ہمارے دوستوں سے اکڑتے تھے اور ہم وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے. ذرا ان سے اکڑ کے دکھانا، ذرا پتا چل جائے گا کہ ان کو کیا آزادی اب ملی ہے. وہ کمپنی ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں. وہ کمپنی نے کانٹریکٹ دیا ہے دستخط کرنے کے لیے، ساری ذمہ داری ہماری ہے، جو بھی ہوگا ہم سنبھالیں گے. ہمارا کوئی واسطہ کسی چیز سے ہم نے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ عقل سے بھوسا نکال کر میرے بھی اور اپنی رحمت سے عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے اور ماں باپ کی آہ سے مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے. اللہ تعالیٰ ماں باپ جنت کے راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ دوزخ کے راستے پر لے جا رہے ہیں. ان کو یہ عذاب نظر آ رہا ہے نیکیوں کا، اور رنگین دنیا اور بدماشیاں یہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ اصل چیز ہے. بتاؤ جو نالائق راتوں کو یا کسی وقت بھی جو پھلانگ کر جائے تو ڈاکوؤں کو راستہ نہیں دکھا رہا؟ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتاؤ، آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کیا یہ لوگ پھرتے رہتے نہیں ہیں؟
اچھا یہ راستہ ہے گھر میں جانے کا، ٹھیک ہے اب پتہ چلتا ہے. چلو بھائی تم دیکھو کہ مرد کس وقت ان کے نکلتے ہیں، دیکھو جوان بیٹے کب ان کے جاتے ہیں، اب نکل گئے بس ٹھیک ہے چلو. بیوقوف آدمی اپنے گھر کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے. کاش کے مفتی صاحبان سے یہ پوچھیں نا کیا کرنا چاہیے، کاش، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لائیے بھائی رجسٹر دیں. یہ اللہ والے بچے نہیں تھے، یہ اچانک بڑے ہو گئے اور نیک بن گئے. یہ بھی تو کسی کی آخر اولاد ہیں، اور ان لوگوں کو تو جھوٹے پڑیں گے. اللہ بچائے مجھے اور مسلمان کو جن کو اچھا ماحول ملا اور قدر نہیں کی، ماں باپ کی قدر نہیں کی، ان پہ تو ڈبل کا خطرہ ہے اگر توبہ نہیں کی تھی. اللہ مجھے اور ان سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. 18 ممالک میں 102 جگہ یہ قطر وغیرہ کے نوجوان بچے امرت، اب ظاہری بات ہے وہ تو دور ہیں، امرت پوچھ کر آخر میں لکھتے ہیں جو میرا شیخ کہے گا وہ میں عمل کروں گا. اور یقین کریں جو کہا اس کا دوسرے جواب آ جاتا ہے. میں نے عمل شروع کر دیا، اب اماں سے پوچھ لیں، ابا سے پوچھ لیں آپ. اور یہاں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دیے ہوئے ہیں قدر نہیں ہے. وہ جو گندے دوست ہیں جس کے لیے بار بار حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، ان کے پخانہ صاف کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے جھاڑو مارنے کا شوق ہوتا ہے، ان کا پیشاب کٹورے میں لے کر اور WC میں ڈال کر فلش کھینچنے کا دل کرتا ہے، اور ماں باپ کے آنسو اور ماں باپ کا رونا اور تڑپنا وہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے.